بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انتہائی اہم موضوع پہ بات کریں گے جو ایک سیریز کی شکل میں ہوگا۔ اس میں جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، جس کو انسان سازی کہتے ہیں، اور جو پیغمبروں کا بنیادی کام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں ان کا بنیادی کام پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تھا، انسان سازی کرنا۔ کیونکہ انسانوں کی شخصیت ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، اس میں بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں نفس بھی شامل ہے، اس میں انسانی ذہن، انسانی عقل بھی شامل ہے، اور انسانی شعور بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جن حالات میں اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، فرام چائلڈہڈ سے جس ماحول میں وہ پرورش پاتا ہے، وہ اس کی شخصیت پہ نظر آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان سازی کے لیے پیغمبر جو بھیجے وہ اسی لیے تھا کہ تاکہ یہ جو انسان ہے یہ آزمائش میں جو ان کے اوپر اس سے عہدہ بر ہو سکیں، کیونکہ شیطان کو جو اس کا بنیادی کام ہے کہ انسانوں کو بھٹکانا، تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان نہ بنے، یہ انسان سازی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے، یہ نفس کا الائے ہے، نفس کو ساتھ ملاتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی شخصیت سازی کے لیے بے شمار آیات نازل فرمائی۔ تو عزیز طلباء، انسان کی شخصیت کی تعمیر میں جو سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے وہ اس کا ایمان اور یقین ہے۔ یہ نہ ہو تو ساری چیزیں کھوکھلی ہیں۔ بنیاد ہی اللہ نے توحید کو رکھ دیا۔ اگر آپ نے شخصیت سازی میں جانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ بات تسلیم کرنی ہے کہ آپ کس کے ساتھی ہیں، کس کے پیروکار ہیں، کس کے فالوورز ہیں، شیطان کے کہ انسان کے، اللہ تعالیٰ کے۔ تو انسان کی جو شخصیت ہے اس کی تعمیر میں دوسرا اہم ترین درجہ جو ہے اس کا عمل صالح ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں بڑی خوبصورت اور بڑی جامع سورہ ہے سورۃ عصر۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو انسان ہے اس کی شخصیت کی تعمیر کیسے کی جائے۔ جو لوگ آرزوؤں اور خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور کام سے زیادہ منصوبے بنانے پر اپنے اوقات صرف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کی تعریف ہو، تو قرآن پاک ان کو متوجہ کرتا ہے کہ اچھے کاموں کے بغیر دنیا میں یا آخرت میں کوئی اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ اچھی شخصیت اچھے کاموں سے بنتی ہے، پھر اچھے اعمال کی ایک طویل فہرست ہے جو قرآن پاک میں بکھری پڑی ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ مومنون آیت 1 ترجمہ: بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی ایمانتوں اور وعدوں کا لحاظ کرتے ہیں، اور جو نمازوں کے پابند ہیں۔ ایک دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا سورۃ بقرہ میں آیت 22 میں: نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی جانب کرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، نبیوں پر اور مال سے بے پناہ محبت کے باوجود اس کو اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے خرچ کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دے، وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، مصیبت اور تکلیف اور جنگ میں صبر و
ثبات کا مظاہرہ کرے، یہی لوگ راست باز اور تقوی والے ہیں۔ یہ ایٹریبیوٹس ہیں پرسنالٹی کے۔ سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نیک بندے ہیں وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، اور جب نا سمجھ لوگ ان کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ ان سے بحث نہیں کرتے بلکہ ان کو سلام کہہ کے احسان کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر اپنے پروردگار کے حضور سجدہ و قیام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور فرما، اس کا عذاب پوری تباہی ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے علاوہ خرچ میں نہ بخل کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں، اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، جو کسی بے جان کا بے گناہ خون نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا ہے وہ نہیں کرتے، نہ بدکاری کرتے ہیں اور جھوٹ بھی نہیں بولتے، فحاشی لغویات کی باتوں میں نہیں وقت گزارتے بلکہ سنجیدگی اور وقار سے وقت کو گزارتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کو غور سے سنتے ہیں۔ وہ دعا مانگتے ہیں اے پروردگار ہم کو ہمارے بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بخش اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ تو عزیز طلباء، جو تیسرا اہم ترین محرک ہے وہ اچھا ماحول ہے، جس کو قرآن نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر آپ اس کا کریں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو اس میں جو پہلے تو ایمان، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس کے معاملات کی بات کی، پھر تیسرا ہم جو تھا اس کا محرک جو ہے اچھا ماحول ہے، جس کو قرآن نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کریں سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ جس سوسائٹی میں حق بات کہی اور سنی جاتی ہو اس کی بنیاد محض جذباتیات اور اشتعال کی بجائے صبر و تحمل اور ایک دوسرے کے لیے برداشت کے جذبے پر ہو، اس سے بہتر سوسائٹی دنیا میں کیا ہو سکتی ہے۔ آج اگر آپ انگلینڈ، کینیڈا کو دیکھیں تو وہ اسی اصول کے اوپر اپنی زندگی، اپنے شہریوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ انسان کی ذہنی تشکیل اور شخصیت کی تعمیر میں ماحول کا بڑا حصہ ہے۔ انسان کو اگر اچھا ماحول اور موافق گرد و پیش میسر آ جائے تو اس کی شخصیت بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہے۔ کینیڈا کے لوگ آپ دیکھ لیں، آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں پرندے ہم سے ڈرتے ہیں، پرندے ہمارے قریب نہیں آ سکتے، پرندے ہماری پلیٹ میں آ کے کھانا نہیں کھا سکتے زیادہ نہ، لیکن اگر آپ انگلینڈ، کینیڈا دیکھیں تو کینیڈا کے اندر جو ہے پرندے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سے نہیں ڈرتے۔ تو اگر آپ کے اندر جو ہے ذہنی تشکیل اور شخصیت کی تعمیر میں جو ماحول میسر آ جائے تو پھر ایسی صورتحال بن جاتی ہے۔ بہتر ماحول علم و عمل کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی علم و عمل میں انسان نسبتاً کم تر ہو لیکن اسے ایسا موافق ماحول اور اچھی صحبت مل جائے تو وہ علم و عمل کی کمی کے باوجود بھی اپنا مقام، جیسے ہمارے لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے، امیگریشن لے کے باہر کے ملک چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ سارے اصول اپناتے ہیں۔ اگر وہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تب بھی وہ وہاں پہ گندگی نہیں پھیلاتے، ان کے اصول اور قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پہ اگر وہ کام نہیں کرتے تو لیکن جب وہ اس ملک میں جاتے ہیں تو چونکہ ماحول اچھا ہوتا ہے اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ جو کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں وہ صحبت میں اچھی مل جاتی ہے اور اس سے وہ ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ اور انسان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ماحول سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ علم و عمل کی تمام خوبیوں کے باوجود اگر انسان کو موافق ماحول اور بہتر مواقع میسر نہ ہو تو اس کی ترقی اور تعمیر میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، جیسے آج کل ہمیں پاکستان میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم انسانوں کی تربیت نہیں کر رہے، ریاست بھی نہیں کر رہی، انسان سازی کا عمل رک گیا ہے۔ علم اور عمل کو ماحول ہی پروان چڑھاتا ہے، اس لیے نماز، روزہ، دیگر عبادات میں اللہ نے ماحول بنانے پر زور دیا ہے۔ یہ نماز باجماعت، رمضان کا اجتماعی روزہ، حج کا اجتماع، عید کی نماز، جمعہ کی نماز، نماز کسوف، نماز استسقاء جو بارش کے لیے ہوتی ہے، نماز کسوف جو ہے وہ سورج گرہن وغیرہ کے لیے کا اجتماع ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ عمومی ماحول میں
کوئی بڑے سے بڑا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح سوسائٹی کے اکثر افراد کو نیک کاموں کی توفیق ہو جاتی ہے اور ایک شاندار معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اسی طریقے قرآن پاک میں اللہ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور باہم انتشار مت پیدا کرو۔ دوسری جگہ پہ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرہ باہم محبت و اخوت کی بنیاد پر ترقی کرے اور سب بھائی بھائی کی طرح ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ قرآن حسب نسب سے زیادہ دینی اخوت کا وکیل ہے۔ اسی طرح حسن ادب ہے۔ اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے۔ ادب سے شخصیت میں نکھار، وقار اور زندگی میں جاذبیت اور محبوبیت پیدا ہوتی ہے۔ ISSB میں اور فوج میں اس اصول پر بہت زیادہ عمل کیا جاتا ہے۔ اگر بچے میں شروع سے آداب کی عادت ڈالی جائے، اچھے آداب اسے سکھائے جائیں تو وہ بڑا انسان بن سکتا ہے اور قوم و ملت کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے کے لیے قرآن نے ادب کا درس دیا ہے۔ ہم بطور نمونہ 2-3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں یہاں پہ۔ جب انسان ایک ساتھ رہتا ہے تو ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے موقع پر اگر انسان حدود کی رعایت نہ کرے تو بہت سے فتنے پیدا ہوں گے۔ اس لیے قرآن پاک نے اس کے لیے کچھ حدود و آداب مقرر کیے۔ مثلا آپ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جاؤ۔ اجازت کا پھر طریقہ بھی بتا دیا۔ دروازے کے باہر سے سلام کرو، دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی آداب پر بھی قرآن نے بتایا کہ آپ عام لوگوں کی طرح گفتگو نہ کرو ان کے ساتھ، بلکہ اس کا دھیان رکھو کہ تمہاری آواز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو پائے۔ یعنی کہ حسن ادب جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اسی طرح جو آپ کی آئلی زندگی ہے، گھر کی زندگی ہے، اس میں بھی آپ ایک ساتھ رہتے ہوئے بہت سی دشواریاں پیش آتی ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی بات کو آپ پسند بھی نہیں کرتے۔ اس تعلق سے بھی قرآن نے ادب کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اس سے کانا پھوسی جو ہے، جو ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرنا ہے، اس کو شیطان کا کام۔ جب محفل میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر آپ ایک دوسرے کے کان میں کانا پھوسی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان ہی انسان کی سرگوشیاں کرتا ہے، یہ نفس کو سرگوشیاں کر کے انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے زمین پر چلنے کا ادب بتایا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ: زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو کہ نہ تو زمین کو آپ پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں تک اونچائی میں پہنچ سکتے ہو۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی مغرور اور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تو عزیز طلبہ، یہ بھی آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں، شخصیت میں چیز چیک ہوتی ہے۔ گفتگو کا سلیقہ بتایا، نرمی اور ملائمت کے ساتھ، اور سامنے والے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے بات کی جائے۔ جب آپ گروپ ڈسکشن میں جاتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ فَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ترجمہ: ان سے نرمی سے بات کرو۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ لقمان میں پست آواز میں بات کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ گلا پھاڑ کر اور رگے پھیلا کے بات کرنا یہ گدھے کا کام ہے، اور اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خراج سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری ہو۔ اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ چیز جو اللہ نے انسان سازی کے لیے رکھ دی ہے وہ تزکیہ ہے۔ شخصیت کی تعمیر کے لیے تزکیے کی بھی شدید ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے ایسے شخص کی کامیابی کی ضمانت دی ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اور تزکیہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو جو تزکیہ کا مطلب ہے وہ اصلاح قلب ہے، اصلاح باطن ہے۔ جب تک انسان کا باطن درست نہیں ہوگا، اور جو جتنا مرضی وہ درس دے، جتنا مرضی وہ خطابت کرے، ظاہری وزاداری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کے باطن، جو ان سیلف، جو اس کے اندر کا
انٹروسپیکشن ہے، جو اس کی ذات ہے، جو انر ورلڈ ہے، اس کے اندر اگر فساد ہے تو وہ دکھاوے کا تقوی جو ہے وہ نفاق کو جنم دیتا ہے، اور اس سے اس کی شخصیت بننے کی بجائے بگڑ جاتی ہے، جس کو آج کے دور میں ہم گفٹ ریپنگ کہتے ہیں۔ یہ ISSB کے اندر جو اسٹڈی کی جاتی ہے، اسٹڈی آف ماس جس کو کہتے ہیں، جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے، وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان نے اپنے اوپر کیا لبادہ اڑا ہوا ہے، کیا اس نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہوا ہے، جس کو ہم سیلف مینجمنٹ لیڈرشپ کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر کی دنیا کو مینج کرنا سیکھ جائیں تو باہر کی دنیا کو مینج کرنا از ویری ایزی۔ ہم باہر کی دنیا سے اپنے اندر کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے باہر کی دنیا سے اندر کو چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر جذباتیت اور شخصیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو بنیادی چیزیں ہیں اس سے رواداری سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ جو دو روحہ پن ہے، یہ انسانیت کے لیے بدترین لعنت ہے۔ قرآن پاک نے اصلاح باطن پر بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور ایمان کو دل و نگاہ میں راسخ کرنے کے تعلق اس کے لیے خوف خدا، آخرت کی جواب دہی، جہنم کا ڈر، دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی کے حوالے سے دیے ہیں، اور دکھاوے کے ہر عمل پر وعید سنائی ہے۔ آج ہم اس جو شخصیت سازی کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے وہ انسان سازی ہے، اور انسان سازی کے لیے محنت کرنا ہوتی ہے، اپنے نفس تزکیہ کرنا ہوتا ہے، اپنے اصلاح کرنی ہوتی ہے، اپنے اندر کی جو سیلف، آپ کا جو انر ورلڈ ہے۔ کسی بھی انسان کی دو دنیا ہے، ایک انر ورلڈ ہے، ایک آؤٹر ورلڈ ہے۔ جو انر ورلڈ ہے وچ از ویری امپورٹنٹ، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زیادہ امفسائز کیا ہے، کیونکہ اسی انر ورلڈ کے اندر ایک نفس موجود ہے۔ نفس کی تعریف یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ تمام خواہشات جو دل سے وابستہ ہیں، خواہشات جو ہیں دل میں پیدا ہوتی ہیں، تمام انسانی خواہشات کی تکمیل کے مجموعے کا نام نفس ہے، اور نفس جو ہے وہ اپنی اہمیت جو ہے اس کو مینٹینڈ رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اور وہ الائے بنا لیتا ہے ذہن کو۔ ذہن جو ہے انسان کا جو مائنڈ ہے، اس کے اندر جو ہے یہ نفس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ویسے تو انسان کا جو کمپوزیشن مجموعہ ہے اس میں نفس ہے، اس میں انسان کا ذہن ہے، انسان کی عقل ہے، انسان کی روح ہے، اور جو اس کے ساتھ جبلتیں ہیں انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کی ہیں، جس میں وابستگی، اٹیچمنٹ ہے، لو ہے، فیئر ہے، اینگر ہے۔ یہ بڑی جو وابستگیاں ہیں، اس کے اوپر بھی ہم فردر بات کریں گے۔ تو یہ جو شخصیت ہے انسان کی، اس کے جو انر ورلڈ جو ہے، جس میں نفس ہے، جس میں ذہن ہے، انٹلیکچول ہے اور کانشیسنس ہے، ان ساروں کو مینٹینڈ کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو صحیح کرنا۔ اسی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، اسی کے لیے قرآن پاک کا نزول کیا گیا۔ 4 الہامی کتابیں صرف اور صرف انسان سازی کے لیے آئیں، تاکہ انسان کی شخصیت کو بنایا جائے، اور انسان کی شخصیت میں ہم نے جو باتیں ابھی سیکھی ہیں، اس میں جو سب سے پہلے ہے ایمان و یقین ہے، اس کا اللہ پہ ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ہے، اس کا جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، اگر وہ ماحول اچھا ہوگا تو اس میں اس کی شخصیت بہترین ہوگی۔ اس کے علاوہ ادب ہے، ادب کے اوپر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ تزکیہ نفس ہے، آپ نے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو جو سرکش گھوڑا ہے نفس کا، اس کو لگام دینی ہے، اس کو روکنا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ISSB کا تمام جو ٹیسٹ ہے بیسڈ آن پرسنالٹی اسیسمنٹ ہے، اور اسٹڈی آف ماسک ہے، کیونکہ ہر انسان نے اس کے 2 روپ ہیں، بلکہ 3 روپ اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک وہ جو اس کا پبلک فیس ہے، ایک اس کا فیملی فیس ہے، گھر کا فیس ہے، اور ایک اس کا پرائیویٹ فیس ہے۔ وہ ان تینوں جو فیزز ہیں اس میں ڈفرینٹ بیہیو کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے، سب اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے،
آپ کا جو گھر میں بیہیویئر ہے اس کو ریڈ کریں. آپ کا جو جب کوئی بھی نہیں ہوتا، جب آپ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے صرف آپ کو، آپ پرائیویٹ لائف میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا کیسا بیہیویئر ہوتا ہے، کیا سوچتے ہیں. کیونکہ عقل کے ساتھ کوئی نہ کوئی جذبہ منفی یا مثبت جڑا ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر سیلف مینجمنٹ پیدا ہو جاتی ہے، تزکیہ نفس پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگانی میں ترقی اور خوشحالی آ جاتی ہے. آپ اپنی پرسنالٹی کو کسی صورت بھی تنہا نہ چھوڑیں، یہ بننا بنجر ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فردر بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.